ایک لڑکے نے اپنی ماں کو اولڈ پیپلز ہوم میں چھوڑ آیا اور وہاں کے دیکھ بھال کرنے والوں سے کہہ دیا کہ جب میری ماں آخری وقت کو پہنچ جائے تو مجھے اطلاع کر دینا، اس لیے کہ ان کی وصیت ہے کہ میں انہیں اپنے آبائی وطن میں دفن کروں۔ ایک دن آیا اس بوڑھی اماں کا کہ بہت زیادہ بیمار ہوئی، اس کے بچے کو اطلاع کر دی گئی۔ وہ لڑکا آیا اور اپنی والدہ سے کہنے لگا کہ امی جان، آپ کی اگر کوئی آخری خواہش ہو تو مجھے بتا دیجئے، میں اسے پورا کروں گا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا، یہ جو اولڈ پیپلز ہوم ہے، یہ جو سرکار خرچہ اٹھاتی ہے بوڑھے لوگوں کا، جن کو کہ ان کی اولادیں سنبھال نہیں پاتی، تو اس روم کے پنکھے خراب ہے، تو آپ کو وسعت ہو تو ان کے پنکھوں کو ٹھیک کرا دو یا نئے لگوا دو۔ بچے نے کہا کہ امی جان، ان پنکھوں کو لگانے سے آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس ماں کی ممتا پر قربان جائیے، وہ ماں کہتی ہے کہ بیٹا، مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن کل کو جب تو بوڑھا ہوگا اور تیرے بچے تجھے اس گھر میں لا کر چھوڑیں گے، سرکار کے دم پر چھوڑ دیں گے، رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے، تو اس وقت تجھے گرمی نہ ستائے، تجھے تکلیف نہ ہو جائے۔ اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ یہاں پنکھے لگا دو، تاکہ میں اس حسرت میں نہ مر جاؤں کہ میرے لال کو بڑھاپے میں گرمی ہوگی۔ سبحان اللہ، کیا ماں کی ممتا ہوا کرتی ہے۔ ایک بابا جان کا اسی طرح کا واقعہ حال ہی میں سامنے آیا۔ وہ اپنا فون موبائل ریپیئرنگ کرنے والے کے پاس لے گئے اور کہنے لگے کہ بیٹا، اسے دیکھ لو، کیا خرابی اس میں آ گئی ہے۔ اس لڑکے نے چیک کر کے کہا کہ بابا جان، یہ تو اچھا ہے۔ اس بوڑھے میاں نے کہا کہ ایک بار اور دیکھ لو، چیک کر لو۔ پھر اس لڑکے نے وہی کہا اور ہاتھ میں موبائل تھما دیا۔ تو بابا جان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھ سکے، اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکے اور رونے لگ گئے۔ اس نوجوان لڑکے نے پوچھا کہ بابا جان، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ آپ کا موبائل خراب نہیں ہوا۔ دوستو، اس بوڑھے نے جو جواب دیا ہے وہ دل کے کانوں سے سننے کی ضرورت ہے، دل کی آنکھوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ بوڑھا کہتا ہے کہ کئی مہینوں سے میں اپنے بچے کے فون کا انتظار کر رہا ہوں، اپنے سرہانے سے لگا کر رکھتا ہوں کہ میرے بچے کا اب فون آئے گا، اب فون آئے گا۔ مجھے یہ شک ہوا کہ کہیں میرا موبائل تو خراب نہیں ہو گیا، اس لیے میں آپ کو دکھانے آیا، لیکن پتا چلا کہ میرا موبائل خراب نہیں ہوا، بلکہ میرے بچے کو میری یاد ہی نہیں آ رہی ہے۔ دوستو، علامہ رومی نے کیا ہی خوب لکھا ہے اور کیا خوب حکایت لکھی ہے اور کیا عبرت بھری حکایت انہوں نے لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ کے ابا جان رات کو بہت کھانسی کرتے ہیں، بہت کھانستے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، تو آپ ان کا روم چینج کر دیجئے، ان کا کمرہ بدل دیجئے۔ بچہ اٹھا اور اپنے باپ سے کہنے لگا کہ ابا جان، آپ کے کھانسنے سے تکلیف ہوتی ہے، یہ بسترا لیں، یہ چادر لیں، اور جہاں جانور باندھے جاتے ہیں وہاں ایک خالی جگہ ہے سائٹ میں، وہاں آپ سو جایا کریں۔ لیکن اس بوڑھے کا جو پوتا تھا اور کہنے والے کا جو بیٹا تھا، وہ دیکھ رہا تھا منظر۔ اس نے اپنے دادا کے ہاتھ سے چادر لی اور لے کر
اپنا پیر اس پر رکھا اور اس کے 2 ٹکڑے کیے، چیر دیا، ایک دادا کو دیا اور ایک اپنے ہاتھ میں رکھا۔ باپ نے پوچھا بیٹا یہ پھٹی پرانی چادر کو کیوں لے رہا ہے؟ ہم نے تو آپ کے لیے نرم نرم بستر کا انتظام کیا ہے، آپ اس میں سو جائیے، یہ پھٹی پرانی چادر دادا کی کیوں لے رہے ہو؟ تو بچے نے تاریخی جواب دیا۔ بچے نے کہا کہ ابا جان اس لیے میں یہ عادی سنبھال کر رکھ رہا ہوں کہ کل کو جب آپ بوڑھے ہوں گے، آپ کو کھانسی آئے گی اور میری بیوی کہیں گی کہ آپ کے ابا کو کھانسی آ رہی ہے، ان کا روم چینج کرو، کمرہ چینج کرو، تو اس وقت یہی چادر میں آپ کے ہاتھ میں دوں گا اور کہوں گا کہ جاؤ اس کمرے میں سو جاؤ جہاں ہم جانور باندھتے ہیں۔ دوستو ذرا قرآن کے انداز پہ بھی غور کرتے چلیے۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود مت مانو، اور اس کے فوراً بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے احسان کے ساتھ، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کرو۔ قرآن نے ایسا کیوں کہا کہ اللہ جس طرح اپنے ساتھ شرکت کو، اپنے ساتھ شریک کرنے کو پسند نہیں کرتا، اسی طرح ماں باپ کو ستانے کو، ماں باپ کو تکلیف دینے کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ میرے رسول کی احادیث کو اٹھا کر دیکھ لو، کیا کیا اللہ کے رسول نے ماں باپ کی فضیلتیں بیان فرمائی کہ ماں تمہارے لیے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ میرے دوستو واقعات بھرے پڑے ہیں، لیکن عبرت کے لیے اتنے ہی واقعات اور اتنی ہی باتیں کافی ہیں۔ بہت سے بد نصیب لڑکے جو زندہ رہتے ہوئے اپنے ماں باپ کو ٹائم نہیں دے پاتے، دوست کا فون آیا فوراً بھاگیں گے، لیکن باپ اگر فون کرے گا تو وقت نہیں ہے یا کم وقت میں بات کیجئے، اور اس طریقے سے کراہت کے ساتھ بات کرنے لگ جاتے ہیں۔ میرے دوستو خوش نصیب ہے وہ بچے جن سے ان کے ماں باپ خوش ہے، بد نصیب ہے وہ بچے جن کے ماں باپ ان سے ناخوش ہے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے، زندہ رہتے ہوئے ان کی دعائیں لیجئے، زندہ رہتے ہوئے ان کی خدمت کیجئے۔ جنت تلاش کرتے کرتے ہم لوگ بہت دور تک چلے جاتے ہیں، بہت کچھ کر جاتے ہیں، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انسان اپنے اخلاق، اپنی عادات، اپنی ہنسی، اپنی سخاوت دوسروں پر لٹانے کو فخر سمجھتا ہے اور باہر دندناتے پھرتا ہے، لیکن اسی کا باپ، اسی کی ماں اس کے اخلاق کی وجہ سے، اس کی زبان کی وجہ سے ایک روم میں بیٹھ کر رو رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے، قدر کیجئے، قدر کیجئے۔